إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، فطری طور پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ناگہانی حالات جو پیدا ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ایک مومن کو یقین کرنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت کی بنا پر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں شر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں محض برائی نہیں ہے، بلکہ اس میں ضرور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے. بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت ساری بڑی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقصد اور اس کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اور ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں محض شر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے. ایک مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں خیر ہی خیر ہے تو ایسی حالت میں ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. ایسی مصیبتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے. اور اگر اس سے راضی نہیں ہوتا ہے کہ جو کہ تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ انسان تقدیر سے اور ہر حالت سے راضی ہو جائے، اگر یہ حالت نہیں ہے رضامندی کی تو کم از کم شکایت اور دل میں ناراضگی اور افسوس، اس سے تو ایک مومن کو بچنا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ صبر کا دامن تھامنا چاہیے. یہی اسلام کے ہدایات ہیں، یہی اسلام کے گائیڈ لائنز ہیں. یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون. اللہ فرماتا ہے بر خشکی اور بحر سمندر، اس کا نظام ہی بگڑ گیا ہے. فساد ظاہر ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو معمول ہونا چاہیے وہ معمول نہیں ہو رہا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، توازن ختم ہو چکا ہے.
فساد برپا ہو چکا ہے. ابھی ہم نے 2 دن پہلے سنا کس طریقے سے انڈونیشیا میں زبردست زلزلہ آیا. ہمارے علاقوں میں سونامی آئی کئی سال پہلے 2004 میں. اس طریقے کے جو حالات آتے ہیں قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے ہے. ہم جو برا عمل کرتے ہیں، ہمارے فرائض سے غفلت، انسانوں پر ظلم، اپنوں اور غیروں کا حقوق ادا نہ کرنا. جی آپ دیکھیں گے گھر میں ظلم ہو رہا ہے، سڑکوں پر ظلم ہو رہا ہے، معصوموں کی جانیں لی جا رہی ہیں، کرپشن عام ہے. جی اور ظالموں کے ہاتھوں میں عام طور پر حکومت کے ایوان ان کے ہاتھوں میں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ ظلم اور یہ زبردستی، یہ معصوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم، یہ سارے جو ہو رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی وجہ سے ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ کہتا ہے تاکہ ان کو بعض عمل جو انہوں نے کیا ہے اس کا تھوڑا مزہ چکھائیں، ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھائیں، پورے گناہوں کا نہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت. اگر اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کا مزہ ہمیں چکھا دیتا تو کسی کو باقی نہیں رکھتا. یہ پورا مدراس ختم ہو جاتا، پورا تمل ناڈو ساحلی علاقے ختم ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو ہے تھوڑا مزہ چکھایا. کہا چند دن ہم کرنٹ کے بغیر پریشان ہو گئے. جی چند دنوں کے لیے ہمارے جو معمول متاثر ہوئے، کتنی تجارت کا نقصان، انسانی جانوں کا نقصان. جی کیسے کیسے حالات. اور یہ میرے بھائیوں انسان کی عاجزی اور انسان کی کمزوری کی کتنی بڑی دلیل ہے. کیا کیا ٹیکنالوجیاں نہیں ہیں ہمارے پاس. جی آج کی دنیا کیا کیا ترقی نہیں کی ہے، کتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. ایئرپورٹ بند ہو گیا. جی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے انسان تم جتنا بھی ترقی کر لو تم کمزور ہو، تمہارے پاس جو طاقت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معمولی کرشمہ اگر ظاہر ہو جائے تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انسان کی کمزوری اور انسان کی لاچارگی، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں میرے بزرگوں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں. عبرت لینا چاہیے ہم لوگوں کو ان واقعات سے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. اے اللہ ہم تیری مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تیری معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم گنہگار ہیں. اے اللہ تو چاہتا تو ہم میں سے کسی کو باقی نہ رکھتا. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے. اے اللہ تیری رحمت کو سارے لوگوں پر عام کر دے، سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. بے شک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ کشادہ اور واسع ہے. تو اس طریقے سے ایک مومن کو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں. ایسے موقع پر اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہوں نے جو کیا ہے اس کے تھوڑے عمل کا، تھوڑے گناہوں کا مزہ چکھائے. ولعلہم یرجعون، اور تاکہ وہ واپس ہو جائیں. کدھر واپس ہو جائیں؟ اللہ کی طرف، نیک عمل کی طرف. اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں، اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کیا ہے، اللہ کے پاس ہماری کیا پوزیشن ہے.
کون سا عمل ہم برا عمل کر رہے ہیں, کس کے حقوق ہم مار رہے ہیں, کس کے ساتھ ہم ناانصافی کر رہے ہیں, یہ سب دیکھنے کے لیے لعلہم ولعلہم یرجعون, تاکہ وہ واپس لوٹ کر آئیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو یہ حکمت ہے ان آسمانی اور زمینی جو مصیبتیں آتی ہیں, جو کسی پر رحم نہیں کرتی ہیں, جو کسی بوڑھے کو اور بچے پر میں فرق نہیں کرتی ہیں, جو کسی نیک اور برے میں فرق نہیں کرتی ہیں. یہ عذاب عام عذاب ہے, یہ ایسا عذاب ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. ایسے فتنے اور ایسے عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف گناہ کرنے والوں کو نہ پکڑے, بلکہ ہر خس و خاشاک, ہر عام اور خاص کو پکڑے, جو کسی کو رحم نہ کرے, نمازی اور بے نمازی, شرابی اور غیر شرابی, سب کو اس عذاب میں مبتلا. یہ عذاب عام عذاب, اور ایسے عذاب ہی سے اللہ نے فرمایا بچو, اللہ سے ڈرو. یہ کب آتا ہے؟ جب انسان نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے, جب ظالم کے ہاتھ کو پکڑا نہیں جاتا ہے اور مظلوم کی مدد نہیں کی جاتی ہے, تو یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں. میرے بزرگوں, یہ امتحان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ سزا ہے. ہمیں ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے قل, کہہ دیجئے, هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, پاورفل ہے, کہ اوپر سے تم لوگوں پر ایک عذاب کو بھیجے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے زمین کے نیچے, تمہارے پیر کے نیچے سے زمین میں کوئی عذاب لا لے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض, یا آپس میں تم لوگوں کو ٹکرا دے, لڑا دے, اور بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکائے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اللہ فرماتا ہے دیکھو کیسے ہم کھلی کھلی باتوں کو واضح کر کے بتا رہے ہیں, مختلف انداز میں اور پیرائے میں ان کو سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ پائیں. ایک مومن عبرت حاصل کرتا ہے, ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے. میرے بزرگوں, مومن کو ایسے حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جو کہ تکلیف اور پریشانیوں کے لیے حل ہے اور دعا ہے. جی یہ سب دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے, کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات, ان حالات میں خیراتی کام, رفاہی کام, فلاحی اور انسانی کام ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ کون ہے اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ایک انسانی جان کو بچانا فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ اس آدمی کو بچا سکتے ہیں اور بچا نہیں رہے ہیں, اس کو ڈوبتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کو بچائیں, وہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو سارے کے سارے لوگوں پر اس کی دیت کو ماننا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا کہ ایک آدمی کو انہوں نے جو ڈوب رہا تھا, جو کسی عذاب میں مبتلا تھا, جس کو بچا سکتے تھے, انہوں نے بچایا نہیں. طاقت رہنے کے باوجود یہ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, مصیبت میں مبتلا ہے, پریشانیوں میں ہے, اور یہ قوم, یہ لوگ جو جماعت وہاں تھی اس کو بچا سکتے ہیں لیکن وہ فریضہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہیں. اگر ان میں سے ایک دو لوگ نکلے اور انہوں نے اس کو بچا لیا تو وہ فریضہ ادا ہو گیا. اور اس کو جو ہے اسلامی اصطلاح میں فرض کفایہ کہتے ہیں, کہ جس کا ادا کرنا جماعت پر فرض ہے,
ہر انسان پر نہیں بلکہ جماعت پر فرض ہے. اور اگر وہ جماعت وہ کام نہیں کر رہی ہے تو ساری کی ساری جماعت اور وہ ساری کی ساری قوم گنہگار ہے. بستی ہے، مسلمان ہے، مسجد نہیں بنا رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہیں. کسی شخص نے، کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر مسجد بنا دی تو فرض کفایہ ہو گیا. تو یہ کام فرض کفایہ ہے اور یہ بہت بڑا اہم اور بڑا فضل والا کام ہے. اسلام نے شروع ہی سے آپ نے دیکھا ہوگا انبیاء کی تاریخ میں جی ایسے رفاہی کام، خیراتی کام، بے شمار کام آپ کو ملیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ان دو لڑکیوں کے جانوروں کے لیے پانی پلانا، یہ کیا تھا؟ خیراتی کام تھا. ایک مظلوم کی مدد، جو مصر کے مارکیٹ میں جس پر ظلم ہو رہا تھا بنو اسرائیل کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے جانا، ایک رفاہی کام تھا، فلاحی کام تھا، انسانی کام تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ کا جو معنی ہے وہ اتنا عام ہے کہ آپ ایک ایسا آدمی جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، اور ایسا آدمی جو حساب و کتاب صحیح طریقے سے نہیں کرتا، آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کو رہنمائی کرتے ہیں، راستے سے کاٹا ہٹا دیتے ہیں، تکلیف دینے والی چیز کو نکال دیتے ہیں. اس قسم کے سارے کام قاطع نظر اس سے کہ وہ جس کو کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو بچاتا ہے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، ساری انسانیت کو اس نے بچایا. سبحان اللہ. تو بے شک مبارکباد ہے وہ لوگ، چاہے مسلم ہو غیر مسلم، جن لوگوں نے فلاحی کام میں ایسے موقع پر، طوفان اور سیلاب کے موقع پر مدد کی، لوگوں کے جان بچائے، کھانا کھلائے، بھوکوں کو اور غریبوں کی مدد کی، اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے. اور کھانا کھلانا ایسے موقع پر یہ بہت بڑا فضل کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہی کہا، آپ نے کہا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو راتوں میں نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گی. میرے بزرگوں، ایسے موقع پر شریعت بعض چیزوں کی گائیڈ لائنز دیتی ہے. اس میں سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی انسانی جان کو بچانا یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے، جو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، اور کسی کو دیکھ رہا ہے کہ سیلاب میں ڈوب رہا ہے، علماء نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو کاٹے اور نماز کو چھوڑ کر پوری نماز پوری کیے بغیر جائے، اس کو سیلاب سے اس کو بچائے. انسانی جان کی حفاظت. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مالدار ایسے موقع پر غریب ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے مالوں اور جن کی تجاروں کا کتنا نقصان ہوا. آپ دیکھیں مارکیٹوں میں جا کر اور جس طریقے سے خاص طور پر جن کے دکانیں گراؤنڈ فلور میں تھی یا کہ انڈر گراؤنڈ، آپ جو حالات دیکھیں گے قریب کے علاقوں میں، سبحان اللہ، اتنی بڑی بلڈنگیں، لیکن آپ دیکھیں گے پانی آج بھی، اب تک بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ سبحان اللہ پانی اتنا ہے کہ لوگ نکال رہے ہیں. اللہ اکبر. اس قسم کے حالات میں اگر کوئی غریب بن جاتا ہے، اگرچہ کہ حقیقت میں وہ مالدار ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اور غیر مسلم کے لیے عام صدقہ میں سے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ علماء کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ کا مال یہ مسلمانوں کو جانا چاہیے، اور غیر مسلموں کے لیے عام صدقہ اور خیرات میں سے خرچ کیا جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ایسے فلاحی کاموں میں مدد کے لیے زکوٰۃ جو کہ ابھی باقی ہے، آئندہ سال کی زکوٰۃ، اس سے پہلے
ہم دے سکتے ہیں, ہم نکال سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس طاقت ہے, پیسے ہے, تو ہم پہلے جو ہے زکوٰۃ اس کی نکال سکتے ہیں, اور ایسے مسلم لوگوں میں جو نقصان میں ہیں جی ان میں تقسیم کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ زکوٰۃ کا مال یہ مسلمانوں کو جانا چاہیے, اور صدقہ, عام صدقہ یہ غیر مسلموں میں بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. چوتھی بات کہ اگر کوئی شخص کسی کی کھیتی باڑی تھی اور کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا, اور عام طور پر لوگ کھیتی باڑی لے لیتے ہیں کہ فلاں صاحب کو ہم نے کھیت والا بیچ دیتا ہے دوسرے کو, یا درخت ہیں, درختوں میں پھل ہیں کہ امسال کا پھل آپ کو دے دیں گے, لیکن ایسی ناگہانی کوئی مصیبت آ گئی, آسمانی مصیبت کوئی آ گئی اور پھل اور وہ کھیت برباد ہو گیا, تو ایسے موقع پر کھیت والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس کو بیچا ہے اس سے پیسے کا مطالبہ کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو پھل بیچا, کھجور یا پھل کیوں بھی, درخت پر لوگ جو ہے اندازہ لگانے کے بعد بیچتے ہیں, اندازہ لگانے سے پہلے نہیں بلکہ اس کے بعد. کب اندازہ لگتا ہے؟ جب اس کے پھول وغیرہ جب نکل آتے ہیں اس وقت, اور اس کے بعد کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ بھی لو. آپ نے کہا کہ اپنے بھائی کا مال تم بغیر حق کے کیسے لے سکتے ہو. پانچواں مسئلہ کہ اگر کوئی مزدور, مثال کے طور پر آپ نے کوئی مشین یا کوئی چیز جی کسی سروس کے لیے آپ نے دی, فون آپ نے دیا, اور ایسی ناگہانی مصیبت میں وہ چیز ختم ہو گئی, سیلاب میں جو ہے وہ مال ختم ہو گیا اور چلا گیا. علماء نے اس حدیث سے دلیل نکالی اور کہا کہ اب جو سروس کے لیے آپ جو دیے تھے, آپ کا مال جو چلا گیا ہے, جبکہ اس نے اپنی طرف سے کوئی تقصیر نہیں کی تھی, سروس کرنے والے کی کوئی غلطی نہیں. ہاں اگر اس نے تقصیر کی تھی تو وہ ذمہ دار ہے, اور اگر اس نے تقصیر نہیں کی تھی اور اچانک ایسی مصیبت میں آ کر سارا مال اگر ختم ہو گیا, تو وہ مال جو ہے اس مال کا مطالبہ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے کہ میں نے تو آپ کو دیا تھا اور آپ کو دینا ہے. تو اس میں اس کا تاوان جی یا اس کا بدیل یا آپ ایسے آپ مانگ نہیں سکتے, کیونکہ اچانک یہ مصیبت, آسمانی مصیبت آ گئی اور اس پر اس سے بچنے کے لیے کوئی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. چھٹا مسئلہ, ایسے موقع پر سیلاب میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال, لوگوں کی چیزیں سب سیلاب میں بہتے ہوئے آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا بڑے بڑے علاقوں میں, ویلچیری وغیرہ میں کیسے, کہاں, اور سیدا پیٹ میں اور دوسری جگہ بھی کس طریقے سے سیلاب کا پانی جو مال اور لوگوں کی سب کچھ, اب لوگ بغیر کپڑوں کے, بغیر کسی چیز کے باہر نکل آئے. تو یہ جو چیزیں آتی ہیں, اسلام اس میں بھی گائیڈ لائنز دیتا ہے. اسلام کی باریکی دیکھیے, اسلام کا انصاف دیکھیے. یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, 5 روپے کا پین ہے جی, معمولی چیز ہے جس کو کوئی انسان اہمیت نہیں دیتا تو کوئی حرج نہیں, اس کو کوئی اٹھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی قیمتی چیز ہے جی, ایسے موقع پر اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس قیمتی چیز کو یا تو جو ذمہ دار ہیں, جو حکومت کے ذمہ دار ہیں, ایسے لوگوں کے پاس حوالے کیا جائے جہاں ان کا مال پہنچ سکتا ہے, یا نہیں تو اعلان کرنا چاہیے عام جگہوں میں کہ یہ مال جو ہے ہمیں ملا ہے, جس کا بھی وہ مال ہو نشانی بتا کر لے جائے. جی ہاں, تو یہ مال جس کو عربی زبان میں لقطہ کہتے ہیں کہ زمین پر پڑی ہوئی چیز, اس کا کون مالک ہے معلوم نہیں. ایسے موقع پر امانت دار, امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو ملے تو آپ اس امانت کو اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں, ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس پر قادر نہیں ہیں تو چھوڑ دیں, کوئی دوسرا اٹھا لے اور اس کو لے جا کر اس کی ذمہ دار تک پہنچائے. نمبر 7, تمل ناڈو میں جو سیلاب آیا اس میں اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں انسانیت آئی. ہم نے دیکھا کہ لوگ 60 روپے کی چیز 30 روپے میں بیچ رہے ہیں جی, لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے 22 روپے کے دودھ کا پیکٹ 200 روپے میں یا 100 روپے میں بیچا.
اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی جب عام ضرورت پڑ جائے اور ایسے موقع پر اگر کوئی شخص اس کی قیمت بڑھا کر بیچتا ہے تو جائز نہیں ہے، اور حاکم وقت کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اس کی جو قیمت ہے وہ فکس کرے اور کہے کہ اگر کوئی اس سے بڑھ کر بیچتا ہے تو ہم اس کو سزا دیں گے، تاوان لگائیں گے۔ تو یہ اسلام کی رحمت کہ سارے لوگوں کے ساتھ انصاف اور وقت سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، تو لہذا ایسے موقع پر ضرورت سے زیادہ اس کی قیمت سے زیادہ بیچنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ 8واں مسئلہ، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایسے موقع پر بعض تعاون کی چیزیں ملتی ہیں، جیسا کہ آج کل ہر راشن کارڈ پر 5,000 روپے دینے کا حکومت نے اعلان کیا، کیا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، علماء نے کہا کہ رعایا کا خیال کرنا، عوام الناس کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، اور اگر حکومت کوئی بھی تعاون اس قسم کی دیتی ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت انٹرسٹ لگا کر یا کچھ انشورنس لگا کر یا کسی بھی غلط طریقے سے وہ کما رہی ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر معلوم ہے کہ وہ لوگ غلط طریقے سے کما کر عوام کو دے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے پی ایف کو بھی جائز قرار دیا۔ پی ایف جو کام کرنے والے کسی کمپنی میں کام کرنے والے کو دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ملتا ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ اسی کا پیسہ تھوڑا تھوڑا لے کر ہو سکتا ہے کہ کسی بینک میں ڈال کر انٹرسٹ بنا کر وہ دیتے ہوں، علماء نے کہا کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ رعایا کا خیال کریں، اگر وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس مستحق کو اس آدمی کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخر میں میرے بھائیوں، انسانی کام ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے ایسے کاموں میں اچھا کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اسلامی شریعت، اسلامی قانون اور جو دستور اور اس کی سب سے اہم چیز توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کو اور شرک کی چیزوں کو گندا اور گندگی بتایا۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی شرک کا کام نہ ہو۔ بعض بھائیوں نے اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخلص، ان کی نیت اچھی تھی، لیکن انہوں نے چلتے چلتے جہاں صاف کر رہے تھے مندر بھی انہوں نے صاف کی، بتوں کو انہوں نے صاف کیا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شراب کی دکان ہو تو اس شراب کی دکان کو آپ صاف کریں گے؟ تو اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب رجسن، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ جو ہے ناپاک چیزیں ہیں۔ تو لہذا اسلام انسانیت کو بچانا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کو بچائیں گے، اس کی مدد کریں گے، لیکن مندروں کی یا ایک بتوں کی صفائی یہ جو ہے ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھ رہے یہ بھی انسانی کام ہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ خدا ہوتے تو یہاں گندگی نہیں پڑتی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ خدا ہوتے تو ایک انسان ایک حکمت کے ساتھ ایک خاموش درس دیتا ہے، ایک مومن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے توحید کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غیر اللہ کی کسی چیز کو حجر اسود کا مقام دے دیں، جو مقدس چیز ہے، جو آسمان سے اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کرنے اور مسجد حرام اور مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ ان بتوں نے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس طریقے سے دعا کی۔ انسان فی نفسی ہی پاک ہے، انسان فی نفسی ہی بیچارہ معصوم ہے، لیکن شیطان اور یہ اس قسم کی چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ انسانیت کا سبق کہاں ہے وہی ہم دیں، اور غیروں کو شرک میں مدد کرنا یہ انسانیت کا سبق نہیں ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو لہذا جو انسانوں کو اللہ نے ہمیں جو گائیڈ لائنز دیا ہے، جو چیزیں جو بنیادیں دی ہیں، ان بنیاد پر رکھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین اگر غیر مسلم ہیں
جی مسلمان نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو, ان کی بات مانو, لیکن اگر وہ شرک پر تمہیں مجبور کر رہے ہیں تو ان کی بات مت مانو. دنیاوی معاملات میں ان کی مدد کرو, لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ شرک ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. تو میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اس کام میں میرے بھائیوں اخلاص کی ضرورت ہے. پیپر میں اور ٹی وی میں اور نیوز کی ایجنسیوں میں ہمارا نام آنا چاہیے. یہ آپ کا کام اخلاص پر مبنی نہیں ہے. اس سے لاپرواہ ہو کر کہ ہمارا نام آتا ہے یا نہیں آتا ہے, نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں کام کرنا چاہیے اللہ کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا, ہم آپ سے کوئی شکریہ, کوئی آپ سے کوئی بدلہ ہم نہیں طلب کرتے. مسلمان کام کرتا ہے انسانیت کے لیے, مسلمان کام کرتا ہے اللہ کے لیے, مسلمان کام کرتا ہے انصاف اور حق پہنچنے کے لیے, اپنے ذات کے لیے, اپنے جماعت, اپنے گروپ کے نام کے لیے نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ہمارے ملک میں اور مسلمانوں کے سارے ممالک میں اللہ تعالیٰ عدل اور امن قائم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ کرے اور انصاف کو لائے. اور جہاں جہاں بھی لوگوں پر جس قسم کی زبردستیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان زبردستی کرنے والوں کو ہدایت دے یا ان کو اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.